अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं? सब अमन है? ठीक ठाक हैं? आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को पता है, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के। इसके साथ साथ बहुत सारी डेलीगेशंस वहाँ आने वाली हैं और बहुत सारे आ भी चुके हैं। उनके बारे में भी बता देंगे। और लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि जर्नलिस्ट जितने भी हैं, जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी, उनको वीज़ा फ्री कर दिया गया है। बगैर वीज़े के वो पाकिस्तान विज़िट कर सकते हैं और वहाँ के जो मुज़ाकरात हैं उनको कवर कर सकते हैं। और साथ साथ आपको मैंने ये भी कहा था कि अमेरिका की जो डेलीगेशन आई है या अमेरिका की जो एक माहदे के लिए टीम बनाकर ट्रम्प साहब ने भेजा है, उनके लिए गाड़ियाँ और मेडिसन और तमाम सब कुछ वहाँ से एक शिप के ज़रिए यहाँ लाया गया है, एक जहाज़ के ज़रिए यहाँ उतारा गया है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, मेडिसन, इसके बाद एम्बुलेंस, इसके बाद इनकी आने जाने के लिए गाड़ियों का भी बंदोबस्त लेके आए हैं। जो गाड़ियाँ लाए हैं वो बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं। इसके साथ साथ अगर जंग जारी होता तो क्या होता? चलें, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं, अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो, अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो इसराइल का अगला हदफ कौन होगा? इसराइल कहाँ पे हमला करेगा? इसके बारे में हम आपको बता देंगे। अगर इस मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो क्या होता? मुज़ाकरात कौन से ममालिक नहीं चाहते हैं मुज़ाकरात ना हो? इसके साथ साथ इसहाकडार साहब की बयान ने इसराइलियों के धुएं उड़ाए हैं। इसराइलियों के तेल अवीव में धमाकों से ज़्यादा खलबली मच गई है इसहाकडार की जो साहब की जो बयान दिए उसको लेके। इसराइल ने असल में शुरू में जंग जब शुरू हुई तो उन्होंने प्लान ए बना कर रखा था और प्लान बी का उन्होंने नहीं सोचा था। प्लान ए जो था उसमें उनकी पूरी कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट, खलीज के जितने ममालिक हैं वो आपस में लड़ें और ईरान से लड़ें, ताकि मुसलमान आपस में लड़ते रहें और अपना सब कुछ खो बैठें। उसके बाद वो अपना ग्रेटर इसराइल आसानी से बना लें। इसके साथ साथ उन्होंने प्लान ए नाकामी के बाद इसराइल ने ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनको सबोताज करने के लिए दोबारा लेबनान पर हमले जारी किए हैं और आज भी लेबनान पे हमले किए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के बीच झड़पें जारी हैं और बमबारी, गोलाबारी दोनों साइडों से जारी है। तो उनको ये जो प्लान ए था वो फेल हो गया, और फेल हो गया तो उन्होंने लेबनान को दोबारा टारगेट करना शुरू किया। अब मुस्लिम ममालिक तो आपस में लड़े नहीं, और इन मुस्लिम ममालिक को आपस में ना लड़ाने में सबसे जो अहम किरदार है, सबसे जो बड़ा किरदार है वो पाकिस्तान का है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की सफारतकारी, फील्ड मार्शल साहब की सफारतकारी, इसहाक साहब की सफारतकारी, और साथ साथ उनकी पूरी टीम की सफारतकारी ने आज मुसलमानों को बचा कर रखा है। अगर ये सफारतकारी नहीं करते या बीच में मीडिएटर ना बनते या अरब ममालिक को ना समझाते, ईरान को ना समझाते और उनको अपने हाल पे छोड़ते, तो आज ना ईरान बचता, ना मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा मुल्क होता जो बचा हो, सब खत्म हो चुका होता। गैस और ऑयल के कवों पे कौवे मंडला रहे होते और इसराइल और अमेरिका कब्जा कर चुका होता। मुसलमानों के पास कुछ बकाया नहीं रहता। तो उनके प्लान ए फेल होने के बाद उन्होंने इस माहदे को तोड़वाने के लिए लेबनान पे दोबारा हमले किए। वो बगैर लगाम का घोड़ा बना के रखा हुआ है अमेरिका, और जो यूरोपियन मालिक जितने भी हैं सब ने, सब उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर वो यूज़ नहीं करें तो फिर मिडिल ईस्ट से अमेरिका पैसे कैसे लेगा? सिक्योरिटी के नाम पे पैसे ले रहा है और साथ साथ डेवलपमेंट के नाम पे पैसे ले रहा है।
اپنے ایئرپورٹ بنا کے رکھے ہیں، ایئرپورٹ اپنے بنائے ہیں، اپنے لیے بنائے ہیں، لیکن پیسہ مڈل ایسٹ کے جن جن ممالک کے گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، پیسہ ان سے لے لیا ہے، اور پیسہ ان سے جو لے رہا ہے وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو سیکیور رکھ رہا ہوں، میں آپ کو سیکیورٹی دے رہا ہوں۔ حالیہ جو جنگ ہوئی اس میں سب کا مطلب نظروں دیکھا حال ہے کہ سوائے اسرائیل کی کسی بھی عرب ممالک میں کسی بھی کنٹری کا انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ مسلسل ان کی جو ایئرپورٹس تھی، مسلسل ان کی جو املاک تھے، اس پر رج کے ایران نے میزائل مارے ہیں، لیکن مجال ہے جو اس پہ کوئی مذمت کرے یا کوئی اس پہ امریکہ کوئی ایکشن لے لے۔ صرف انہوں نے تل ابیب اور اسرائیل کو بچایا ہے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں جو پاکستان نے ناکام کرا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ان حالیہ جو جنگ ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے بیچ، اسرائیل کے بیچ، اس میں ٹرمپ نے نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ نکلنے کی دھمکی ایسے خواہ مخواہ کوئی دھمکی نہیں دی تھی، وہ ایک ریئلٹی میں دھمکی تھی، تاکہ نیٹو سے نکلے گا تو پھر جا کے ترکی پہ حملہ کرے گا اسرائیل۔ اب اسرائیل اگر ترکی پہ حملہ کر رہا ہے اور امریکہ نیٹو کا ممبر ہے، تو ترکی پہ حملے کے بعد ترکی کی حفاظت کے لیے امریکہ کو ہی آنا پڑے گا، کیونکہ ترکی اقوام متحدہ UN کا مستقل ممبر ہے، یعنی ممبر ہے۔ اگر کسی بھی UN ممبر کے اوپر حملے ہو رہے ہوتے ہیں یا حملہ ہو، تو دوسرے جو ممالک ہیں UN کے ممبرس جو ہیں ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جا کے ان کی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ جا کے اس ملک سے لڑیں جو ان کے ممبر کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بڑی پلان کی تھی کہ ٹرمپ وہاں سے نکلے گا اور اسرائیل اگر یہ پلان اے فیل ہوتا ہے تو نیکسٹ جا کے ترکی پہ حملہ کرے گا۔ پاسبلی یہ بھی قریب ہے کہ ترکی پہ وہ حملہ کرے اور ٹرمپ صاحب نیٹو سے نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بتا دیا کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم ہوتے، کیا پتہ یہ جنگ ہی نہ ہوتی اور کیا پتہ مذاکرات ہو چکے ہوتے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، عمران خان صاحب نے جس طریقے سے جموں کشمیر کو امریکہ کے جھولی میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے، ڈال کے آیا تھا، ویسے ہی وہ آج مڈل ایسٹ اور ایران کو بھی بیچ چکا ہوتا۔ اگر وہ ہوتا تو پاکستان کی کال کوئی ایک انٹرنیشنلی کوئی ایک وزیر اعظم یا کوئی ایک بندہ نہیں اٹھاتا اس جنگ کے دوران۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں یہ کمال موجود ہے، اسی وجہ سے اس کی نہ کوئی کال اٹھاتا، نہ پاکستان کی آج اتنی عزت ہوتی، نہ پاکستان اتنا بڑا معاہدہ کرا پاتا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ عمران خان صاحب آج وزیر اعظم نہیں ہیں، جیل میں ہیں۔ اگر عمران خان صاحب یہاں ہوتا تو یہ بھیج چکا ہوتا، پاکستان بھی اسرائیل کو بھیج چکا ہوتا اور تمام مڈل ایسٹ کے ممالک اور ایران بھی بھیج چکا ہوتا۔ تو نہ ہے، اس لیے اللہ کا کرم ہے، شکریہ ادا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے، اور اسرائیل کے گردن میں بھی پٹا ڈالے گا، پاکستان کے تھرو انشاءاللہ پٹا ڈالے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے کہا ہے کہ یورینیم تو مٹی میں مل گیا، یورینیم تو خاک ہو گئی ہے بھائی، یورینیم کہاں سے آ گئی ہے، یورینیم مٹی میں مل گئی۔ جو 15 نکات تھے امریکہ کی طرف سے، وہ 15 نکات میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ یورینیم کو امریکہ کے حوالہ کیا جائے۔ تو اس کے جواب میں ایران کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، بھائی جو آپ نے حملے کیے اس میں یورینیم تو خاک میں مل گئی ہے، اب یورینیم ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے، یورینیم تو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی آپ کی بمباری سے، وہ بھی جا کے کہاں نیچے غائب ہو گئی، دھول مٹی ہو گئی ہے، خاک ہو گئی ہے، ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو ٹرمپ صاحب اور ایران بعد میں مل کے ڈھونڈ لے، اچھا کھیلا ہے ایران نے، یورینیم کا مسئلہ حل ہو گیا، خاک میں مل گئی ہے، کہانی ختم۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کا تھا، آبنائے ہرمز انٹرنیشنل ٹیریٹری یا انٹرنیشنل واٹر کے اس پہ
رکھا جائے گا، اس سے ایران کو نہ نقصان نہ کوئی مسئلہ ہے، سب کو بلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی تھا، 4 جو پوائنٹس تھے وہ ایران نے نہیں مانے تھے، شاید وہ بھی میڈیٹر سے اس پہ بھی کام کروا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میزائل سسٹم مکمل بند کیا جائے۔ میزائل سسٹم بند تو نہیں ہوگا، اس میں رینج کا لکھ کے دیا جائے گا کہ ہم امریکہ تک کا رینج نہیں بنائیں گے، ہم اسرائیل تک کا رینج کا میزائل بنا لیں گے، تو اسرائیل تک جائے اتنا میزائل بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی اڈے ختم ہونا چاہیے مڈل ایسٹ سے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، ہر ملک کی اپنی ایک کرائٹیریا ہے، وہ کس کو کیا دے رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ 4 پوائنٹس، ٹھیک ہے، تو یہ 15 پوائنٹ میں سے 11 مانے گئے تھے، 11 اب تک ایکسیپٹڈ ہے، یہ 3 مسئلے تھے جو میں نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے کلیم کیا تھا کہ ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں اس کا ازالہ کیا جائے، اس کا ہمیں ہریانہ دیا جائے گا، وہ بھی مل جائے گا، ان کے جو اثاثے بین ہیں ان کو کھول دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان کو الاؤ کیا جائے گا کہ گیس اور آئل بیچ دو، تو اس سے ان کا وہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجتبی خامنہئی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار بھی نہیں ہوں گے، اپنے حقوق سے دستبردار بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے، وہ یوٹیوبرز کی تو آپ نے نیوز دیکھی ہوگی، یا ان کی جو ڈیبیٹس ہیں یا جو ان کی بکواسات ہیں وہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آفتاب اقبال شرما صاحب ہیں، اس کے بعد عمران ریاض گپتا صاحب ہیں، ایسے بہت سمیع ابراہیم صاحب ہیں، وہ بھی ایک ٹنڈا صاحب ہیں، تو ان کی نیوز تو آپ نے سنی ہوگی۔ تو اس وقت، اس دوران، اسی لمحہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، اسی دوران پاکستان کا جو بھی خلاف کرے گا وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ یا تو انڈین ہے، یا تو اسرائیلی ہے، یا تو کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔